سلطان کے اس سلوک سے بیٹن بے حد متاثر ہوا اور وہ سلطان کے قدموں میں گر گیا تھا۔ سلطان نے اسے شانوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے نرم آواز میں کہا، بیٹن، میں تیری جان کے در پہ نہیں ہوں، میں تجھ پر حملہ آور بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن تو نے جو اہل انطاکیہ کی مدد کی، تمہارے اس رویے نے مجھے تم پر حملہ آور ہونے پر مجبور کیا۔ دیکھو، صلیبیوں نے بحیرہ روم کے کنارے کنارے بھنور بنا رکھے ہیں۔ اپنی قلعہ بندیوں کو وہ ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور وہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے قافلوں، حاجیوں اور مسلمان آبادیوں پر حملہ آور ہو کر ان میں تباہی اور بربادی پھیلاتے تھے۔ لہٰذا میں نے ان کا انہدام کرنا لازمی سمجھا، اور تم نے دیکھا میں نے ان کے بہت سے قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جو باقی رہتے ہیں وہ بھی میری شکست و ریخت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر تو نے انطاکیہ والوں کی مدد نہ کی ہوتی تو آج میں تیرے شہر میں گھس کر تیرے لشکریوں کا قتل عام نہ کرتا۔ گویا تو نے خود مجھے اپنے مرکزی شہر میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اب بول، کیا تو اپنے اس جرم کو تسلیم کرتا ہے؟ جواب میں بیٹن نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں اپنی غلطی، اپنی خطا تسلیم کرتا ہوں، اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں صلیبی جنگوں میں حصہ نہیں لوں گا، بلکہ غیر جانبدار کی حیثیت سے اپنے مرکزی شہر میں پڑا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری خطا کو معاف کر دیں۔ بیٹن کے ان الفاظ سے سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر سلطان نے ترنتائی کی طرف دیکھا۔ ترنتائی، بیٹن کے بیٹے کو بھی ذرا ہمارے سامنے لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی محافظ حرکت میں آئے اور بیٹن کا بیٹا بھی سامنے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے پھر حکم دیا، اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ ایک محافظ آگے بڑھا، فوراً اس نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ قبل اس کے سلطان اپنی گفتگو کا آغاز کرتا بیٹن پھر بول پڑا، سلطان محترم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ میں آپ کے یہاں قیام کے دوران آپ کو جنگی تاوان کے علاوہ اپنے بیٹے کی رہائی کا فدیہ بھی ادا کروں گا۔ سلطان نے بیٹن کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اسی روز بیٹن نے تاوان جنگ اور اپنے بیٹے کے لیے فدیہ بھی ادا کر دیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر پڑاؤ کر لیا اور حسام الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز حسام الدین بھی وہاں پہنچ گیا اور بیٹن کے پڑاؤ سے جس قدر سامان حاصل ہوا تھا وہ سلطان نے اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایشیا کے نصرانی حکمرانوں اور پادریوں نے جو پوپ کلیمنٹ سے مسلمانوں کے سلطان رکن الدین کے خلاف مدد کی درخواست کی تھی وہ آخر کار رنگ لائی، اس لیے کہ پوپ کلیمنٹ نے انگلستان اور فرانس کی حکومتوں کو خط لکھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ فوراً ایشیائی صلیبیوں کی مدد کریں اور مصر کے سلطان رکن الدین کو اپنی حدود کے اندر محصور کر کے رکھ دیں۔ پوپ کے اس خط کے جواب میں انگلستان کے بادشاہ ہنری سوئم نے لبیک کہا۔ پوپ کا خط ملنے کے بعد اس نے صلیبیوں کی مدد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بیٹے ایڈورڈ کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دینا شروع کر دیا تاکہ وہ لشکر ایشیا کی طرف روانہ ہو۔ انطاکیہ اور دیگر شہروں کو واپس لیا جائے اور مصر کے سلطان رکن الدین پر کاری ضرب لگائی جائے۔ دوسری جانب فرانس کا حکمران لوئی ناہم، جو 22 سال پہلے 7ویں صلیبی جنگ میں مسلمانوں سے ذلت آمیز شکست کھا چکا تھا اور مصر میں قید و بند کی صعوبتیں بھی کاٹ چکا تھا، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آیا۔ اس کا مذہبی جوش و خروش ابھی تک سرد نہیں پڑا تھا۔ جب اسے انطاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر ملی تو اسے بے حد دکھ ہوا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر صورت مصر کے سلطان رکن الدین پر ضرب لگائے گا اور جو نصرانیوں کے علاقے اس نے چھینے ہیں وہ ہر صورت میں واپس لے کر رہے گا۔ لوئی ناہم پہلے ہی مسلمانوں سے ارض مقدس چھین لینے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں اسے پوپ چہارم کا خط ملا
جس میں اسے ترغیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی تیاری کرے، تو پوپ کلیمنٹ کا یہ خط پا کر فرانس کا حکمران لوئی ناہم نئی جنگ کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ 1270 میں فرانس کا حکمران لوئی ناہم ان گنت صلیبی طالع آزماؤں کا ایک بہت بڑا اور جرار لشکر لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ کوچ کرنے کے لیے جہاز میں سوار ہی ہوا تھا کہ اسے کچھ سربراہ آوردہ امیروں اور سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست ارض مقدس کا رخ کرنے اور حملہ آور ہونے کے بجائے ہمیں شمالی افریقہ کا رخ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں تیونس کو اپنا ہدف بنانا چاہیے اور تیونس کی مسلمان حکومت کو شکست دینے کے بعد پھر ہمیں آگے پیش قدمی کرنی چاہیے اور مصر تک ساری مسلمان مملکتوں کو رونتے ہوئے مصر پر حملہ کرنا چاہیے اور مصر کو زیر کرنے کے بعد ارض مقدس پر قبضہ کرنا چاہیے۔ فرانس کے حکمران لوئی ناہم نے اس مشورے کو مان لیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ارض مقدس کے بجائے افریقہ کا رخ کیا اور تیونس کے ساحل پر وہ اپنے لشکر کے ساتھ اتر گیا۔ تیونس پر ان دنوں بنی مرین کی حکومت تھی اور ان کی حکومت کو ابھی چونکہ صرف 2 ہی سال ہوئے تھے، لہٰذا وہ ایک کمزور ترین حکومت خیال کی جاتی تھی۔ ساحل پر جب لوئی ناہم اپنے لشکر کے ساتھ اترا تو بنی مرین کے حکمرانوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن فرانس کے مقابلے میں بنو مرین کی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا پہلی ہی جنگ میں فرانس کے بادشاہ لوئی ناہم نے بنی مرین کو شکست دی۔ اب بنی مرین چھوٹے چھوٹے گروہوں میں فرانسیسیوں کے ساتھ گوریلا جنگ شروع کر چکے تھے۔ وہ اچانک حملہ آور ہوتے اور فرانسیسیوں سے ان کا سامان چھین کر صحرائی پیٹیوں میں غائب ہو جاتے۔ اس طرح ایک طرح سے انہوں نے اندرون ملک فرانسیسیوں کی پیش قدمی کو کافی حد تک روکے رکھا تھا۔ آرمینیا کے مرکزی شہر اونا سے باہر چند روز تک قیام کرنے کے بعد ایک روز سلطان رکن الدین نے اپنے لشکر کو اونا سے قاہرہ کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ اس موقع پر سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے اپنے لشکریوں کو کوچ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں 2 گھڑسوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے پڑاؤ کے قریب آئے۔ سلطان کے نزدیک آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، پھر آگے بڑھ کر انہوں نے انتہائی ارادت مندی اور سعادت مندی سے سلطان سے سلام کیا۔ سلطان نے خوش طبعی میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ سلطان انہیں پہچان چکا تھا، وہ اس کے طلائیہ گر دستوں کے 2 رکن تھے۔ جو ہی وہ نزدیک آئے سلطان نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم قاہرہ سے آئے ہو اور میرے لیے کوئی اہم خبر رکھتے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک بولا، سلطان محترم، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم دونوں قاہرہ سے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ سلطان محترم، فرانس کے حکمران لوئی ناہم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ ارض مقدس پر حملہ آور ہوگا، پر اپنے سالاروں کے کہنے پر اس نے افریقہ کا رخ کیا۔ اس کے ارادے یہ ہیں کہ افریقہ میں تیونس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ مصر کی طرف بڑھے گا اور راستے میں پڑنے والی ساری اسلامی سلطنتوں کو رونتا ہوا مصر پر وارد ہوگا، مصر کو زیر کرے گا، اس کے بعد ارض مقدس کا رخ کرے گا۔ سلطان محترم، لوئی ناہم تیونس پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ وہاں بنو مرین کی حکومت ان دنوں کوئی خاص مستحکم نہیں، اس لیے کہ اسے قائم ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں، لہٰذا پہلے ہی حملے میں لوئی ناہم نے بنو مرین کے لشکر کو شکست دی ہے۔ اب بنو مرین کے لشکری مختلف گروہوں میں فرانسیسیوں کی پیش قدمی کو اپنے ملک کے اندرونی حصوں کی طرف روکے ہوئے ہیں۔ سلطان محترم، بنو مرین کی طرف سے ایک قاصد قاہرہ میں آیا تھا۔ اس کے آنے کا مقصد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرانس کے بادشاہ لوئی ناہم کے خلاف مدد حاصل کرنا تھا، لیکن وہ بیچارہ ناکام و نامراد چلا گیا، اس لیے کہ آپ قاہرہ میں نہیں تھے۔ لہٰذا اس قاصد کے واپس جانے کے بعد ہم دونوں اسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ افریقہ کے مسلمان آپ کو پکار رہے ہیں۔ بنو مرین کے حکمران فرانس کے بادشاہ لوئی ناہم کے خلاف آپ سے مدد کے طلبگار ہیں۔
سلطان محترم، اس وقت عالم اسلام خطرے میں ہے اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ سلطان محترم، اس کے علاوہ انگلستان کا ایک شہزادہ ایڈورڈ بھی ارض مقدس کا رخ کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہو گیا۔ قریب کھڑے امیر سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین اور دونوں مخبروں نے دیکھا سلطان رکن الدین کے چہرے پر کرب کا ایک طویل سلسلہ ابھرا، جس کے اندر انقلاب آفرین، حروف لہو میں رقص کرتے جذبوں، طغیانیوں کے مرحلوں کا ایک طوفان تھا۔ پھر سلطان کی کھولتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا فرانس کے بادشاہ لوئی ناہم نے پھر اپنی جھوٹی شرافتوں کو لمحوں کے رنگ کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ میں وہی رکن الدین ہوں جس نے صرف 22 سال پہلے اسے منصورہ سے باہر بدترین شکست دی تھی؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ جب اس نے 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی تو میں مسافرت کی رات اور اجاڑ موسموں کی طرح اس پر وارد ہوا تھا؟ لوئی ناہم کیا یہ بھول گیا ہے کہ 22 سال پہلے منصورہ سے باہر میں نے اسے بدترین شکست دی، اس کے لشکریوں کا قلع کما کیا اور اسے بھی گرفتار کیا؟ پھر اس کے التماس، اس کے التجا کرنے پر میں نے اسے قید سے رہائی دے کر واپس فرانس جانے کی اجازت دے دی۔ کیا وہ اپنی اس رسوائی، اپنی اس اسیری اور قید کو بھول گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خداوند نے چاہا تو اس بار بھی میں اس کے دل پر ایک عذاب بن کر نازل ہوں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ میں وہی رکن الدین ہوں جس نے آج سے 22 سال پہلے اس کے مقدر، اس کی قسمت میں بدترین شکست ڈالی تھی۔ خداوند نے چاہا تو تیونس کے نواح میں بھی میں اس کے دامن میں نامرادیاں اور دکھوں کے عذاب بھر کے رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر قریب ہی اپنے ایک محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ان دونوں مخبروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ حرکت میں آیا اور ان دونوں مخبروں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے محترم ساتھیوں، لگتا ہے ایک بار پھر ہم سب کے لیے آزمائش کی گھڑی آن پڑی ہے۔ ابھی ہم یہاں سے فی الفور کوچ کریں گے اور سب مل کر سیدھا قاہرہ کی طرف جائیں گے۔ سیف الدین، تم اور حسام الدین دونوں اپنے اپنے حصوں کے لشکروں کے ساتھ قاہرہ میں چاق و چوبند اور چوکس رہو گے، اس لیے کہ لوئی ناہم کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے بحیرہ روم کے کنارے وہ نصرانی قوتیں جو ابھی تک ہمارے حملوں سے محفوظ ہیں، وہ سر اٹھا کر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں۔ اگر وہ ہماری سرزمینوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو تم اور حسام الدین مل کر ان کی بیخ کو نہیں کر سکو گے، جبکہ میں اور ترنتائی دونوں قاہرہ پہنچنے کے دوسرے روز قاہرہ سے تیونس کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ میں لوئی ناہم کو صلیب کا طوفان بن کر پھیلنے نہیں دوں گا۔ اگر وہ 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کر ہی چکا ہے تو اس کا انجام میں نہ صرف ایشیا کے نصرانیوں بلکہ یورپ کے نصرانیوں کے لیے بھی بڑا بھیانک اور عبرت خیز بنا کے رکھوں گا۔ اب تم حرکت میں آؤ، فی الفور یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین وہاں سے ہٹ گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کوچ کی تیاریاں مکمل کیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اونا شہر کے نواح سے قاہرہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح آموس اور رودا سوسا میں اپنی حویلی کے معلقہ باغ میں پھول چن رہے تھے کہ حویلی میں سوسا کا مسلمان ناہلگر امیس بن خزرون داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی آموس اور رودا دونوں نے پھول چننا بند کر دیے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنی دیر تک امیس بن خزرون بھی قریب آ چکا تھا۔ اس کے قریب آنے پر آموس نے فوراً اسے مخاطب کیا، ابن خزرون، تمہاری حالت اور تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو۔ تمہارا صبح ہی صبح یوں ہمارے ہاں آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے۔ اس پر ابن خزرون مسکراتا ہوا مزید آموس اور رودا کے قریب آیا، پھر بولا، میرے محترم، تمہارا اندازہ درست ہے۔
میں تم دونوں کے لیے امیر ترنتائی سے متعلق ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ ابن خزرون کے ان الفاظ پر جہاں آموس متفکر ہو گیا تھا، وہاں رودا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ پھول جو اس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے وہ اس کے ہاتھوں سے گر گئے۔ اس کا چہرہ ہلدی ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ابن خزرون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے شفیق لہجے میں کہا، رودا میری بیٹی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی بری خبر لے کر نہیں آیا۔ یوں جانو میں تمہاری طرف امیر ترنتائی کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ ابن خزرون کے ان الفاظ پر رودا کی حالت کچھ سنبھلی۔ اس کی شادابی اور اس کا حسن اور اس کی تر و تازگی ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ پھر اس نے چہکتی ہوئی آواز میں پوچھا، رودا میری بیٹی، تم جانتی ہو کہ سوسا کے نوا سے کوچ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بیلفورٹ کا رخ کیا تھا، اور بیلفورٹ کو فتح کرنے کے بعد سلطان انطاکیہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انطاکیہ کی جنگ میں چونکہ آرمینیا کے حکمران نے نصرانیوں کی مدد کی تھی، لہٰذا انطاکیہ کی فتح کے بعد سلطان آرمینیا پر حملہ آور ہوئے تھے، اور آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کو شکست دینے کے بعد اس کے مرکزی شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں سلطان نے چند روز قیام کر لیا تھا۔ وہاں قیام کے دوران سلطان کو خبر ہوئی کہ فرانس کے بادشاہ لوئی ناہم نے افریقہ پر حملہ کر دیا ہے، اور وہاں بنو مرین کو شکست دینے کے بعد اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی طرف کوچ کرے۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے آرمینیا سے برق رفتاری کے ساتھ قاہرہ کی طرف کوچ کیا۔ گزشتہ شب آدھی رات کے بعد سلطان کا لشکر یہاں سے گزرا تھا۔ یہاں سے گزرتے وقت امیر ترنتائی نے مجھ سے ملاقات کی۔ وہ صرف چند لمحے میرے ہاں ٹھہر سکا۔ رات کے وقت اس نے آپ کے ہاں آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور مجھ سے کہا کہ میں رودا اور آموس کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ اسے چونکہ لشکر کے ساتھ فی الفور قاہرہ پہنچنا تھا، لہٰذا وہ واپسی پر آپ دونوں سے نہیں مل سکا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دونوں سے میری طرف سے معذرت کیجیے۔ امیر ترنتائی یہ بتا رہا تھا کہ قاہرہ پہنچتے ہی دوسرے روز وہ اور سلطان اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ تیونس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بس یہی وہ پیغام تھا جو میں تم دونوں باپ بیٹی تک پہنچانے آیا ہوں۔ جواب میں رودا بول پڑی، اگر یہ خبر ہے تو یہ اچھی خبر ہے۔ اگر امیر ترنتائی جلدی اور عجلت میں ہونے کی وجہ سے مجھ سے نہیں مل سکے تو مجھے ان سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں۔ میں جانتی ہوں حالات ضرور ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس ملنے کو وقت نہیں ہوگا، ورنہ وہ ضرور ہمارے یہاں قیام کرتے۔ ابن خزرون، میں آپ کی انتہا درجہ کی ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے امیر کا پیغام صبح سویرے ہم تک پہنچایا۔ رودا جب خاموش ہوئی تو آموس بول پڑا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ فرانس کے بادشاہ لوئی نے دوسری بار کیوں حماقت کر ڈالی۔ اس سے پہلے بھی ایک بار وہ مصر پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت سلطان رکن الدین مصر کے لشکریوں کے سالار تھے، اور انہوں نے منصورہ سے باہر لوئی کو وہ بدترین شکست دی تھی جو برسوں یاد رکھنے کے قابل تھی۔ لوئی ناہم کے لشکر کا صفایا کر کے سلطان نے لوئی ناہم کو اپنا قیدی بنا لیا تھا، پھر اس پر رحم کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا تھا۔ اگر لوئی ناہم صحیح معنوں میں انسان کا بچہ ہوتا تو سلطان کے اس رحم اس احسان کو یاد رکھتا اور دوبارہ صلیبی جنگ کی ابتدا ہرگز نہ کرتا، اور اگر اس نے احسان فراموشی سے کام لیتے ہوئے صلیبی جنگ کی ابتدا تیونس سے کی ہے تو مجھے امید ہے سلطان رکن الدین اور ترنتائی دونوں مل کر اس کی حالت پہلے کی نسبت سے زیادہ بدترین بنا کے رکھیں گے۔ آموس کے خاموش ہو جانے کے بعد رودا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی۔ وقفے سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نمودار ہوتی رہی۔ پھر اس نے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اپنے باپ آموس کو مخاطب کیا، اب جب کہ امیر ترنتائی یہاں سے گزرنے کے بعد قاہرہ جا چکے ہیں اور قاہرہ پہنچنے کے بعد وہ فی الفور تیونس کی طرف روانہ ہو جائیں گے،
تو میرا خیال ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹی بھی آج نہیں تو کل قاہرہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں امیر ترنتائی کے لیے یہاں ہی رکی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ میں ان کے ساتھ واپس قاہرہ جاؤں گی، لیکن اب جب کہ وہ عجلت میں یہاں سے گزر گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ہم دونوں باپ بیٹی کو بھی اب قاہرہ کا رخ کرنا چاہیے۔ نانا نانی اور بھائی ہم دونوں کے لیے انتہائی متفکر ہوں گے۔ رودا کی اس گفتگو پر لمحہ بھر کے لیے آموس نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا فیصلہ دیا۔ رودا میری بیٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، ہم خدا نے چاہا تو کل صبح ہی صبح یہاں سے قاہرہ کی طرف کوچ کریں گے۔ تم آج جو تیاری کرنی ہے اسے مکمل کر لو، میں اپنے سارے کارندوں کو آخری ہدایات دینے کے بعد کل صبح تک کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ آموس کا یہ جواب سن کر رودا خوش ہو گئی، پھر وہ ابن خزرون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابن خزرون، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہیں رکیے۔ اس کے ساتھ ہی رودا بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، اس کے پاس چھوٹی سی ایک تھیلی تھی جس میں نقدی تھی۔ نقدی کی وہ تھیلی رودا نے ابن خزرون کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابن خزرون، یہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ چونکہ امیر ترنتائی کے خاص آدمیوں میں سے ہیں اور امیر ترنتائی سے تعلق رشتے اور رابطے کی وجہ سے آپ میرے لیے بھی محترم ہیں۔ دیکھیے، انکار نہ کیجیے گا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ ابن خزرون نے ایک بار احتجاجی نگاہوں سے رودا کی طرف دیکھا، پھر اس نے وہ نقدی کی تھیلی سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ہی ابن خزرون مڑا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ رودا اور آموس دونوں مل کر اپنے کوچ کی تیاریاں مکمل کرنے لگے تھے۔ ایک فاتح کی حیثیت سے سلطان رکن الدین بیبرس، امیر سیف الدین اور امیر ترنتائی اور امیر حسام الدین اپنے لشکر کے ساتھ جب قاہرہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے جو سلطان اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ سارے شہر میں سلطان کے استقبال کے لیے ایک جشن کا سا سما تھا۔ پورے لشکر پر پھول پتیاں نچھاور کی گئی تھیں۔ قاہرہ کی لڑکیاں اپنے چہروں پر نقاب ڈالے اپنے گھروں کی بالکونیوں، چھتوں پر دفیں بجاتی ہوئی خوشی کے نغمے گا گا کر اپنے فاتح لشکریوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ اس وقت گزرتے ہوئے سلطان اور اس کے سالاروں کے چہروں پر خوشکن مسکراہٹ تھی۔ قاہرہ پہنچنے کے بعد سلطان نے صرف ایک شب قاہرہ میں قیام کیا۔ امیر سیف الدین اور حسام الدین کو اس نے قاہرہ میں ہی چھوڑا، جبکہ امیر ترنتائی کو اپنے ساتھ لے کر وہ قاہرہ سے تیونس کی طرف کوچ کر گیا تھا، اور اپنے کوچ سے پہلے فرانسیسی لشکر سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے سلطان نے اپنے جاسوس بھی تیونس کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ حسین ارزون اپنے شور قدغان اور امیس بن خزرون کا دوپہر کا کھانا لے کر سوسا کی سرائے کے صدر دروازے کے قریب آئی۔ اس نے دیکھا ابن خزرون فارغ بیٹھا ہوا تھا، تاہم نال بندی کے لیے چند گھوڑے صدر دروازے کے قریب بندھے ہوئے تھے، جبکہ دروازے کے قریب ہی جو اپنے لیے امیس بن خزرون نے جھونپڑا بنا رکھا تھا اس کے اندر قدغان بھٹی گرم کیے لوہے کے نال بنانے کے کام میں مصروف تھا۔ ارزون کھانا لے کر اس جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی امیس بن خزرون بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور کھانا کھانے کے لیے جھونپڑے میں وہ قدغان اور ارزون کے قریب بیٹھ گیا۔ کھانا آ جانے پر قدغان بھٹی سے اٹھا، باہر رکھے ہوئے پانی کے کوزے سے اس نے ہاتھ دھوئے اور چاہتا تھا کہ مڑ کر جھونپڑے میں داخل ہو اور کھانا شروع کرے کہ وہ چونک کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ فکرمندی میں سرائے کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا رنگ پیلا اور ہلدی ہو کے رہ گیا تھا۔ پھر وہ جھونپڑے میں داخل ہوا اور بڑی رازداری میں ارزون کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، ارزون، وہ سامنے دیکھو، کیا اس شخص کو تم جانتی ہو؟ ارزون نے جب صدر دروازے سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھا تو ڈر اور خوف کے مارے اس کا رنگ بھی پیلا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر امیس بن خزرون سے نہ رہا گیا اور اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا،
تم دونوں کس کو دیکھ رہے ہو اور تمہارے چہروں پر خوف اور پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ اس پر قدغان بول پڑا اور سرائے کے صدر دروازے کے اندرونی حصے کی طرف اس نے اشارہ بھی کیا۔ ابن خزرون، ادھر دیکھو۔ وہ شخص جو سرائے کے صحن سے صدر دروازے کی طرف آ رہا ہے، اس کا نام برغوث ہے، اور یہ جبل شیخ کے فدائیوں میں سب سے زیادہ ہولناک، سب سے زیادہ خطرناک انسان ہے۔ تم دیکھو، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک بہت بڑا تھیلا بھی ہے جس میں اس کا ضروری سامان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے اسی سرائے میں قیام کیا ہوا تھا، اور یہ کہ مجھے ارزون کو ضرور اس نے یہاں سرائے کے صدر دروازے پر کام کرتے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے کہ سرائے میں قیام کے دوران یہ ضرور آتا جاتا رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس پر پہلے میری یا ارزون کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تو میس یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور لمحوں کے اندر میرا اور ارزون کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے۔ جواب میں امیز نے کسی قدر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سن قدغان اور ارزون، میرے بیٹے اور بیٹی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے تم دونوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی تو ہم تینوں اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے، یا ہم تینوں نہیں رہیں گے یا وہ نہیں بچے گا۔ بس دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہوگا۔ اتنی دیر تک وہ شخص صدر دروازے سے نکل کر جھونپڑے کے قریب آ چکا تھا، اور شاید اس نے امیز بن خزرون کی گفتگو بھی سن لی تھی، لہٰذا وہ بڑا سا چمڑے کا تھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑے جھونپڑے کے دروازے پر آیا۔ پھر اس نے انتہائی نرم لہجے میں امیز بن خزرون کو مخاطب کیا، ابن خزرون، دونوں میں سے ایک کام نہیں ہوگا بلکہ دونوں کام ہوں گے۔ نہ میری ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ تم تینوں میں سے کسی کو ضرر پہنچے گا، بلکہ ہم اپنی اپنی زندگیاں پرسکون بسر کریں گے۔ دیکھو قدغان اور ارزون، تم دونوں مجھے پہلے ہی اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم فدائیوں کے مسکن میں تھے، تم بھی مجھے وہیں سے جانتے ہو۔ دیکھو میرے بھائی اور بہن، میں نے گزشتہ کئی دنوں سے اس سرائے میں قیام کیا ہوا ہے، اور میں جس وقت اس سرائے میں داخل ہوا اسی وقت میں نے تم دونوں کو امیز بن خزرون کے ساتھ کام کرتے دیکھ لیا تھا، اور امیز بن خزرون کو پہلے میں نہیں جانتا تھا، لیکن سرائے کے مالک سے میں نے اس سے متعلق تفصیل معلوم کی، جس سے پتہ چلا کہ اس نے تم دونوں کو بیٹا اور بیٹی بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سنو قدغان، میری طرف سے تمہیں اور تمہاری بیوی ارزون کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، نہ میں کبھی بھی تمہاری جان کے درپے ہوں گا، اور نہ میں امیز بن خزرون کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا۔ اس پر قدغان نے کسی قدر جرأت اور ہمت کو جمع کیا، پھر بول پڑا، برغوث، اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوگے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ جبکہ تمہیں دیکھتے ہی میں تو یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ تم ضرور ہم دونوں کے تعاقب میں نکلے ہوگے اور ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ اس پر برغوث پھر بول پڑا، میں ان علاقوں کی طرف کیا کرنے آیا ہوں یہ میں تم لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلے تم لوگ مجھے اس جھونپڑے میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں سمجھتا ہوں ارزون تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آئی ہوگی، اور میں تم تینوں کے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو قدغان، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کئی روز سے سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ارزون تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ اگر میں نے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو تم دونوں کی غیر موجودگی میں یہ گھر پر اکیلی ہوا کرتی تھی، میں اس کا خاتمہ کر سکتا تھا، اور تم دونوں کا یہاں جھونپڑے میں آ کر کام تمام کر سکتا تھا۔ کوئی مجھے روکنے والا، میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن دیکھو قدغان، میں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ میں اس کام پر نکلا ہوا ہی نہیں ہوں۔ اور سنو قدغان، میرا ان علاقوں میں آنا تمہارے تعاقب کی خاطر نہیں ہے،